بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ انسان کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ جذباتی ہو جاتا ہے، خصوصی طور پر انسان نے جس چیز کی تعریف سنی ہو، جس کے کمالات سنے ہوں، جس کے حسن و جمال کی داستان سنی ہو، جس کی عظمت کا حال سنا ہو، اور جس کی قدرت اور کمال کے چرچے سن رکھے ہوں، تو ایسی کسی شخصیت کے لیے ضروری ہے کہ انسان جذباتی ہو جائے اور اس کا اشتیاق اس قدر بڑھ جائے کہ اس کے دل کے اندر اسے دیکھنے کا، اس کے جمال کو، اس کے حسن کو دیکھنے کا، اس کے جلال اور کمال کو دیکھنے کا، اس کی قدرتوں کا نظارہ کرنے کے لیے یہ جذبات اس کے امڑ آئیں کہ کاش وہ اسے دیکھے، اس ہستی کو ملے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی آدمی نے اندیکھی چیز دیکھی ہو، کی تعریفیں سن کر، اندیکھے کسی ہستی کی تعریف سن کر اس کے دل میں جب اشتیاق پیدا ہو تو اسے دیکھنے کا شوق پیدا نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ بلکہ بعض اوقات انسان اپنی ایسی شخصیت کو دیکھنے کے لیے جذبات کی انتہا میں بہت آگے بڑھ جاتا ہے۔ حسن و جمال کا انسان کو عاشق بنا دیا گیا ہے۔ انسان کے اندر یہ جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی حسین و جمیل کو دیکھنے کے لیے اکثر اوقات اپنی زندگی کی بازی لگا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان نے جب اللہ تبارک تعالیٰ کی ہستی، اس کی عظمت کی داستان، اس کے جمال و کمال کے تذکرے، اس کے جلال کی داستانیں، اس کی قدرتوں کے کمالات سنے اور اپنے چھٹی حس سے محسوس کیے تو اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ وہ اس خدا کو ضرور ملے گا۔ اس کو ملنے کے لیے اس نے اپنی دنیا کو تج دیا، اپنے رشتے ناطے کاٹ ڈالے، اپنے معاشرے سے وہ روٹھ گیا۔ اس نے اپنے جذبات کی تسکین کی تلاش کے لیے معاشرے سے منہ موڑ لیا۔ کسی نے اپنے اس رب کی تلاش میں رہبانیت اختیار کی، کوئی درویش بن گیا، کوئی جنگلوں میں جا بیٹھا، کوئی غاروں میں جا بیٹھا، کوئی کنویں میں الٹا لٹک گیا، کوئی آبادیوں کو چھوڑ کر ویرانوں میں چلا گیا، گھاس پھوس کھا کر جانوروں کے جنگلوں میں اپنی جان کو جوخوں میں ڈال کر
درختوں کے پتے کھا کر چشموں کا پانی پی کر خدا کی تلاش میں بھٹکتا رہا، اور بھٹکنا ہی چاہیے تھا اس کو، کہ وہ ہستی، لازوال ہستی، جس کی تعریفوں سے دنیا کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جس کی عظمت و جلال سے قرآن جیسی عظیم کتاب بھری پڑی، کوئی بھی شخص جس کے جذبات زندہ ہوں، جس کا ایمان تازہ ہو، جس کے اندر محبت کے گہرے ڈیرے ڈال رکھے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا طالب نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کا تلاش نہ کرے۔ دنیا کی تاریخ میں، انسانوں کی تاریخ میں یہ جس قدر لوگ دیکھے ہیں ہم نے، مختلف شکلوں میں، مختلف صورتوں میں، مختلف بھیسوں میں، مختلف لباسوں میں، مختلف انداز میں، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر بار کو، اپنے اولاد کو، اپنے مال و دولت کو، اپنی شہنشاہی کو، اپنی بادشاہی کو چھوڑ کر غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے۔ اس کی بہت ساری داستانیں ہیں، واقعات بیان کریں تو بے شمار ہیں۔ یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم ادم بادشاہی چھوڑ کر اپنے رب کی تلاش میں نکل گئے تھے، درویش بن گئے۔ بہت وسیع، بڑی لمبی چوڑی اور طویل تاریخ ہے ایسے انسانوں کی کہ اللہ کو دیکھنے کا شوق، اسے ملنے کا جذبہ ان کو معاشرے سے کاٹ کر الگ کر گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی پر قرآن نازل کیا، اپنا آخری رسول بھیجا، پھر اس نے وہ تعلیم بتائی ہمیں، اس نے وہ راز بتایا، وہ راز جس کو بڑے بڑے فلسفی نہیں حل کر سکے، بڑے بڑے مقتدر پر نہیں حل کر سکے۔ جو فلسفیوں سے حل نہ ہوا اور مقتدروں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشعاروں میں۔ وہ اشعار قرآن مجید میں ہیں، اس کتاب کے اندر بتایا گیا ہے کہ خدا ایسی ہستی نہیں ہے کہ اس دنیا کے اندر تم اسے تلاش کر لو، اور وہ ایسی ہستی نہیں ہے، وہ ایسی شخصیت نہیں ہے کہ تم اسے مس کر سکو، اسے ٹچ کر سکو، اس کو دیکھ سکو، اس کا نظارہ کر سکو، کہیں اسے مل سکو، یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ لامحدود ہستی، وہ لازوال ہستی، وہ محدود قوتوں کا مالک، وہ محدود جذبات کا حامل انسان اس لامحدود کو پا نہیں سکتا، اس کا ادراک نہیں کر سکتا۔ اسی لیے فرمایا لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ اس کو نگاہیں پا نہیں سکتی، نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن نگاہیں اس کے نگرانی میں ہیں۔ وہ بہت باریک بین اور بہت ہی زیادہ باخبر ہے۔ اور تعلیم یہ دی گئی کہ تم اگر اس کے قریب ہونا چاہتے ہو تو اس کے قریب ہونے کا طریقہ یہ ہے
خود اس نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، تسی میرا چیتا رکھو میں تہاڈا چیتا رکھوں۔ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، میری بتائی راہوں پہ چلو، شکر کرو، یعنی شکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میرے طریقے پہ چلو، میری راہوں پہ چلو جو میں نے بتائی، اور کفران نعمت نہ کرو، میں نے جو نعمتیں تمہیں دی ان کا انکار نہ کرو۔ بہت آسان حل بتایا ہے کہ دنیا چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، جنگلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غاروں میں پہاڑوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مجرد رہنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی اولادیں چھوڑ کر بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، زندگی کے ہر موڑ پر اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر ایسا کرو گے تو یقیناً تم جس کو ملنا چاہتے ہو مل جاؤ گے، لیکن اس مادی دنیا میں نہیں، اس مادی جسم کے ساتھ نہیں، اس فانی جسم کے ساتھ، اس فانی دنیا میں نہیں۔ تم ملو گے اس کو، تم اس کو دیکھو گے، لیکن اس باقی دنیا میں جہاں ہر چیز تبدیل ہو جائے گی، جہاں حیات تبدیل ہو جائے گی، انسانی حیات بھی تبدیل ہو جائے گی، انسان کی صلاحیتیں تبدیل ہو جائیں گی، اور اس کی نظریں تیز ہو جائیں گی، اس کی سماعت تیز ہو جائے گی، اور اس کے دماغ کا وہ جو ریزرو حصہ 98% حصہ پڑا ہوا ہے وہ کھل جائے گا، اور اس کی سوچ کی بلندیاں اور رفتیں بہت آگے نکل جائیں گے، اور نظریں تیز ہو جائیں گی، اور جو چیزیں یہاں نظر نہیں آتی وہاں نظر آئیں گی۔ جن چیزوں کو ہم حجاب کی وجہ سے، اللہ کے ڈالے ہوئے حجاب کی وجہ سے نہیں دیکھ سکتے، وہاں وہ دیکھیں گے، وہ حجاب ہٹا دیے جائیں گے۔ لیکن یاد رکھو کہ یہ مادی دنیا جس کے تم پیچھے پڑے ہوئے ہو، یہ تمہیں کل قیامت کے دن بھی اس قابل نہیں چھوڑے گی کہ تم اپنے رب کو دیکھ سکو۔ اگر تمہارے دل میں محبت ہے واقعی اس خدا کی، اس اپنے خالق کی، اگر تمہیں احساس ہے اس کی نعمتوں کا، اگر تمہیں اندازہ ہے اس کی نعمتوں کا، اس کی رحمتوں کا، اس کی قدرتوں کا، اس کے جلال اور جمال کا، اس کے حسن و کمال کا کچھ اندازہ ہے، تو تمہیں اپنے دل کو دنیا کی محبت سے خالی کر کے اس کی محبت کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ محبت کی کشتی ہے جو آدمی کو اس سمندر سے پار کرتی ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ القیامت، سورہ قیامت کی آیت نمبر 20 تا 24 میں یہ باتیں فرمائی۔ پہلی بات یہ فرمائی ہے کہ اگر تمہارے دل میں یہ شعور بیدار ہو چکا ہے اور تمہارے دل میں یہ تمنا پیدا ہو چکی ہے، اور اگر واقعی تمہارے جذبات ملے ہیں کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں، جبکہ ہر مومن کے اندر یہ جذبات پیدا ہونے چاہیے۔ قرآن میں صاف لکھا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کرتے ہو، یوں زبان کے ساتھ نہیں ہے، تمہارا عمل بھائی دے رہا ہے کہ تم اللہ کے کو محبت کرتے ہو، اس کے محب ہو، اللہ تمہارا محبوب ہے، تو فرمایا پھر میرے پیچھے آؤ، فَاتَّبِعُونِ، اور یقیناً یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنائے گا، اپنا محبوب بنائے گا، اپنی محبت تمہارے دلوں پہ ڈالے گا۔ اور اگر تمہارے دل میں وہ محبت داخل نہیں ہوتی اور اس کی جگہ ایک دوسری چیز لیتی ہے،
تو یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے سینے میں دو دل نہیں بنائے کہ ایک دل میں وہ اس کی محبت رکھے اور ایک دل میں کسی اور کی محبت رکھے. یہ نہیں ہو سکتا. اگر اس دل میں اللہ کی محبت ہے تو کسی اور کی نہیں ہو سکتی. اگر کسی اور کی ہے تو وہ اللہ کی نہیں ہو سکتی. دل ایک ہے. تمہارے دلوں میں, تمہارے سینوں میں دل ایک بنایا ہے. اس لیے فرمایا کلا, ہرگز ہرگز نہیں. ہے یہ تمہارے خیالات ہیں کہ تم اس دنیا کے پیچھے لگ کر, اس دنیا کو سمیٹ کر, اس دنیا کے بندے بن کر, اس دنیا کے پجاری بن کر اپنے رب سے مل لو گے, اس کی زیارت کرو گے, تو یہ بات دل سے نکال دو. یہ نہیں ہو سکے گا. کلا, ہرگز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ تحبون العاجلہ, تم تو نقد کے گاہک ہو, تم نقد کے گاہک ہو, تم نقد پہ مرتے ہو, اور وہاں ادھار کا سودا ہے. وہاں جو کوئی کہا جا رہا ہے وہ وہاں آگے ملنا ہے, وہ محروم ہے, وہ یہاں نہیں ملے گا, اس دنیا میں نہیں مل سکتا. یہ تو بڑے یقین اور ایمان کے ساتھ سودا کرنا پڑے گا, بڑے یقین اور ایمان کے ساتھ. فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین, بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض. مال اور اولاد اللہ نے دیے, دینے کے بعد پھر رضامندی سے کہا کہ آپ رہو, تم میرے دیے ہوئے مال کو میرے ہاتھ آزادی سے بھیجتے ہو اللہ کے لیے. یہ ہے اصل بات. اس لیے فرمایا تمہارا حال تو یہ ہے, تحبون العاجلہ, تم نقد کے طالب ہو, تم جلدی ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہو, تم اس دنیا سے محبت کرتے ہو, تم دنیا کے عاشق ہو. وتذرون الآخرہ, اور آخرت کو تم چھوڑے ہوئے ہو, آخرت تم نے چھوڑ رکھی ہے. قرآن مجید کی یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہماری پوری توجہ کی عکاسی کرتے ہیں. ہم لوگ جو پوری زندگی گزار رہے ہیں, ہماری زندگی کا جو نقشہ ہے, یہ ایک ایک جملہ اس کی حقیقت کو بیان کیے ہوئے ہے. اس میں کوئی شک شبہ ہے ہی نہیں. تحبون العاجلہ, تم جلد باز ہو, نقد کے طالب ہو, تم دنیا پرست ہو. ہماری پوری زندگی اس پر گواہ ہے. اس چھوٹے سے جملے نے اگر اس کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو رکھ لیں تو یقین مانیے خود ہمارا ضمیر کہے گا کہ یہ بات سچی ہے. قرآن مجید نے ہماری کمزوری پکڑی ہوئی ہے یہاں سے, اور فرمایا وتذرون الآخرہ, آخر کو تم چھوڑے ہوئے ہو, آخر کو تم نے 2 نمبر پہ رکھا ہوا ہے. تمہارے دل میں شاید یقین نہیں ہے. حالانکہ فلاح اور کامیابی اور ہدایت اس بات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, آخرت کے ساتھ. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ يُوقِنُونَ, وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. جو لوگ آخرت کے یقین رکھے ہوئے ہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ ہدایت پر ہیں, اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور وہی کامیاب لوگ ہیں. یہاں بھی یہی بات کہی وتذرون الآخرہ, تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو. تم آخرت کو چھوڑنے کے بعد یہ کیسے تصور کرتے ہو کہ تمہیں تمہارا رب مل جائے گا. یاد رکھو, نہ اس دنیا میں ملے گا نہ آخرت میں. اس دنیا میں بھی رب ملتا ہے, اس دنیا میں ملتا ہے, لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ اسے نہ ٹچ کیا جا سکتا, یا مس کیا جا سکتا, نہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ اس سے گفت و شنید کی جا سکتی ہے, نہ اس سے ملاقات کی جا سکتی ہے, نہ اس کا نظارہ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کے باوجود ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے. ایک سائل کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ تو اپنے رب کی عبادت یوں کر کأنک تراہ, کہ تو گویا اسے دیکھ رہا ہے. وَإِن لَمْ تَكُنْ تراہ, اور اگر تو نہیں اسے دیکھ رہا تو اس بات کا یقین پیدا کر کے وہ تجھے دیکھ رہا ہے.
اس سے قرب و بود کا اندازہ ہو جائے گا. جو شخص اس طرح سوچے گا، اس طرح عمل کرتا ہوگا، اسے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کب اپنی اس زندگی میں اللہ کے قریب ہوتا ہے اور کب اس سے دور ہوتا ہے. جب وہ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے گا اسے اندازہ ہو جائے گا کہ وہ اپنے 24 گھنٹوں میں کتنا وقت اس نے اپنے رب کے قرب میں گزارا ہے. یہ نہیں ہے کہ کسی کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کیا ہے. انہی سڑکوں پہ چلتے، انہی دیہاتوں میں کھیتوں میں چلتے، انہی دکانوں پہ بیٹھتے، اسی کاروبار میں مصروف. اپنے آپ کا جائزہ لے کر دیکھیے کہ کب کب کہ وہ اپنے رب کے قریب ہے اور کب کب کہ اپنے رب سے بعد پر ہے صحیح. اس کا ضمیر اسے بتائے گا. اس لیے فرمایا کہ تم نے آخرت کو چھوڑ رکھا ہے. حالانکہ یاد رکھو کل قیامت کا دن جو یقینی آئے گا، اتنا یقینی ہے جتنا کل کا سورج طلوع ہوگا یا آج رات سورج غروب ہوگا تو رات پڑے گی. اتنا یقینی ہے. وہ اتنا یقینی ہے جتنا تم بول رہے ہو. تمہارا بولنا اپنے بولنے کا انکار نہیں کر سکتا کوئی آدمی، اپنے ہونے کا انکار نہیں کر سکتا. جس طرح تمہارا ہونا برحق ہے، یقینی ہے، دیکھنا یقینی ہے، بولنا یقینی ہے، قیامت کا برپا ہونا اس سے بھی زیادہ یقینی. اس لیے فرمایا ہے کہ جب وہ دن آئے گا اس دن یہ دنیا پرستوں کو تو علیحدہ کر دیا جائے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، ندا آئے گی، اللہ کا حکم آئے گا، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، الگ کر دیے جائیں گے وہ لوگ. اس لیے فرمایا کہ وجوہ یومئذ ناظرہ. اس دن کی سختی قرآن مجید میں، حدیث میں بڑی تفصیل سے بیان کی گئی ہے کہ ہر کوئی نفس نفس پکارے گا، اپنی ذات کی پڑی ہوگی ہر کسی کو، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. نہ کوئی رشتہ داری کام آئے گی، نہ کوئی تعلق، نہ کوئی دوستی، نہ کوئی یارانہ، اور نہ ہی کوئی مال و دولت، اور نہ ہی کوئی رشوت، نہ ہی کوئی سفارش، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اپنے آپ کو تسلیاں دینی ہیں، دیتے رہو، کام کچھ نہیں وہاں آئے. اس لیے فرمایا کہ وہاں وجوہ یومئذ ناظرہ، کتنے چہرے خوش باش ہوں گے، چمکتے ہوں گے، پر رونق ہوں گے. اس سختی کے ماحول میں، اس بڑے دہشتناک اور خوفناک ماحول میں بھی کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں گے جن کے چہرے دمک رہے ہوں گے. وجوہ یومئذ ناظرہ، دمک رہے ہوں گے. الی ربہا ناظرہ، اور اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے، اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے. جو اپنے محبوب پر نظریں جمائے ہوئے ہو، جس کی نظریں محبوب کے چہرے پر جم جائیں، اسے تو کچھ خبر نہیں اس کو سے دائیں کیا ہو رہا ہے، بائیں کیا ہو رہا ہے، دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. ایک حقائق سی ہے، عرض کر دیتا ہوں سمجھنے کے لیے. کہتے ہیں کہ عرب کا شہزادہ قیس جو ہے، بعد میں اس کا نام مجنو مشہور ہوا ہے. یہ بہت امیر آدمی تھا، بادشاہ کا بیٹا. تو وہ ایک خاتون پر عاشق ہو گیا، مجنو کے نام سے مشہور ہو گیا. مجنو پاگل کو کہتے ہیں، لوگوں نے کہا پاگل ہو گیا. اور واقعی عشق پاگل کر دیتا ہے آدمی کو، اس میں شک بھی کوئی نہیں ہے. عشق اندھا ہوتا ہے. عشق دیوانگی کا نام ہے. اسلام نے عشق کا سبق نہیں دیا، محبت کا سبق دیا. محبت فرزانگی کا نام ہے، عشق دیوانگی کا نام ہے. اس نے شاید اختیار کیا، لوگوں نے کہا مجنون ہے. کہتے ہیں کہ وہ اپنی دھن میں، اپنی محبوبہ کی دھن میں جا رہا تھا تو کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا. وہ اس کی کیا خبر کیا کر رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے. وہ آگے سے گزرا، اس نے نماز پڑھ کر کہا تجھے پتہ نہیں ہے کہ تو نمازی کے آگے سے گزر رہا ہے.
اس نے کہا بھائی جس کا عشق مجھے ہے اس نے تو مجھے دائیں بائیں سب کو بھلا دیا. اگر تو اسی یکسوئی سے نماز پڑھ رہا ہے تو تجھے پتا کیسے چلا کہ تیرے سامنے سے وہ گزر گیا؟ تیری نماز بے حضور تیرا امام، تیری نماز بے سرور تیرا امام بے حضور. ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. یہی کہا ہے نا انہوں نے. یکسوئی پیدا کرتی ہے محبت. محبت آدمی کو کاٹ دیتی ہے ہر دائیں بائیں سے، اور جس کے ساتھ اسی محبت ہو گئی ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں کہا کہ جب وہ چمکتے دھمکے تیروں کے ساتھ آئیں گے انہیں کچھ خوف نہ ہوگا، کچھ دہشت نہیں ہوگی. انہیں نہیں خبر کہ دائیں کیا ہو رہا ہے بائیں کیا ہو رہا ہے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کی تو نظریں اس رب کی طرف لگی ہوئی ہیں. الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. کیوں نہ دیکھیں جس کے لیے انہوں نے اپنی زندگی تجدید تھی، جس کے لیے انہوں نے اپنی محبتیں کاٹ ڈالی تھی، ان کو وہ اپنی زیارت کروائے گا. کیسے کروائے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا. یہ مثالیں ہیں. جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم سترون ربکم عیانا، ان قریب تم اپنے رب کو عیاناً دیکھو گے، بالکل کھلا دیکھو گے، اپنے سامنے دیکھو گے. سمجھ نہیں آتی، ہمیں نہیں سمجھ آتی. یہ مشتبہات ہیں، یاد رکھنا یہ مشتبہات ہیں. ان کی کیفیات کو بیان نہیں کیا جا سکتا. جس طرح کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ زہر کا مزہ کیا ہوتا ہے، کبھی کھایا نہیں ہے. جس کو کھایا ہی نہیں پیا ہی نہیں اس کا مزہ کیسے بتائے؟ کیفیت نہیں بتائی جا سکتی. اس لیے یہ بات فرمائی ہے کہ دیکھو گے، تم دیکھو گے اپنے رب کو عیاناً. وفی روایتاً، اور دوسری روایت میں ہے تفسیر بیان کر دی دوسری روایت میں صحابی نے. قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے. کیسے تھے وہ لوگ خوش قسمت جنہیں مجلس سے رسول میسر آ گئی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو فنظر الی القمر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا. لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند تھا. ذرا غور کیجیے، آپ نے آپ کو ذرا اس ماحول میں لے کے جائیے، شعوری طور پر، خیالی طور پر. رات کا سمے، 14ویں کا چاند دمک رہا ہے. جب غبار نہ ہو، بادل نہ ہو، اور 14ویں کا چاند اوپر نکلے اور اپنے پورے جوبن پر آئے تو اس کی روشنائی اور اس کی چمک دمک دیکھنے والوں کو متاثر کرتی، اس کی خوبصورتی. اس لیے فرمایا صحابی نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوتا ہے اس حدیث کے مضمون سے بین السطور میں کہ رات کا سما تھا. فنظر الی القمر لیلۃ البدر، بدر کی رات تھی. بدر کہتے ہیں 14ویں کے چاند کو. 14ویں رات کا چاند تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف دیکھا. فقال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر، تم اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھ رہے ہو. میں نے پہلے عرض کر دیا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر ان الفاظ کی پوری کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کیا صورتحال بنے گی، کیسے. بعض اوقات لوگ ایسی باتوں پر اعتراض بھی کر دیتے ہیں، لیکن جو کام اللہ کے ہیں وہ قادر مطلق ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں؟ وہ اپنے جلووں کو مرکوز کر دے کسی جگہ، اپنے جلووں کو. ذات تو اس کی نہیں دیکھی جا سکتی بھائی.
اپنے جلووں کو کسی جگہ مرکوز کر کے اپنے محبین کو اپنا نظارہ کرا دے. اس لیے فرمایا کہ سترون ربکم کما ترون ھذا القمر ولا تضامون فی رؤیتہ، اور اس کے دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. لیکن ایک شرط بتا دی ہے. اوپر قرآن میں دیکھا نا آپ نے، اوپر آیت آئی ہے سورہ قیامہ میں، بل تحبون العاجلہ، تم دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، بلکہ تم دنیا کے پیچھے، دنیا پرست ہو تم لوگ. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو بھول چکے ہو. آئی ہے نا، سن لی ذرا اسی پس منظر میں اس کو دیکھو کیا کہا گیا ہے. فرمایا فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہیں تم پر یہ سستی غالب نہ آ جائے، کہیں تم پر اس سستی کا شکار نہ ہو جاؤ کہ طلوع فجر سے پہلے کیا ہوتا ہے، جب سورج طلوع ہوتا ہے، ابھی طلوع ہوتا ہے، اس سے پہلے کون سی نماز ہے؟ فجر کی نماز. فجر کی نماز ہے جب موسم ٹھنڈا ٹھنڈا ہو، باد نسیم چل رہی ہو، آدمی پر نیند کی مستی ہو، اٹھنے کو دل نہ چاہتا ہو، نماز کا ٹائم ہو جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ پھر آدمی اسی سستی میں نماز ضائع کر دیتا ہے، اپنے فرض کو بھول جاتا ہے، اپنے مالک کے حضوری کے وقت کو بھول جاتا ہے، مالک کے حضوری کے وقت کو بھول جاتا ہے. اور جو نوکر، جو ملازم حضوری کے وقت حاضر نہ ہو تو کیا کرتے ہیں آپ؟ اس سے ڈیوٹی ہے نا، ٹائم لگا ہے بھائی اتنے بجے حاضری، نہیں آتا، پھر کیا ہوتا ہے؟ سزا ہوتی. اب حضوری کے وقت فرمایا جب حضوری کا وقت ہے قبل طلوع الشمس، یہ آیت کریمہ سورہ طٰہٰ میں ہے جو آپ نے پڑھی تھی. قبل طلوع الشمس، کہیں یہ تم پر سستی کا وقت نہ ہو جائے، کہیں تم مغلوب نہ ہو جاؤ اس وقت سے، اس وقت کے سمے سے، اس وقت کے جو شادمانی ہے، اس کی جو مسرت ہے، اس کی جو باد نسیم چل رہی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا جو چل رہی ہے، خاص کر موسم گرما میں، یا گرمی سردی کا موسم ہو تو بستر گرم ہو، لا تغلبوا، کہیں تم مغلوب نہ ہو جاؤ، اپنے ماحول سے مغلوب نہ ہو جاؤ، اور ماحول سے مغلوب ہو کر صبح کی نماز بھول جاؤ. تم رب کے حضوری کا جو وقت ہے تم بھول گئے. اگر تم بھول گئے اپنے رب کا نظارہ نہیں دیکھو گے، وجوہ ہوئی یومئذ ناظرہ الی ربہا، ناظرہ میں شامل نہیں ہوگی. یوں یہ انعامات نہیں مل جاتے، انعامات کے لیے تو کچھ تقاضے ہیں، کوئی اصول ہے. اس لیے فرمایا ولا تغلبوا علی صلاۃ قبل طلوع الشمس. ایک یہ بہت مشکل وقت ہے انسانوں کی زندگی میں، اکثر دیکھا گیا ہے، بے شمار لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اس وقت نہیں اٹھنا پسند کرتے، اٹھا نہیں کہتے ہیں جی بس نیند کا غلبہ ہوتا ہے. پھر آج کل تو اور بہت ساری بیماریاں آ گئی جو نہیں اٹھنے دیتی. اس لیے فرمایا کہ اس حضوری کے وقت کو بھول گئے، سستی کا شکار ہو گئے. قبل غروب ہا، اور غروب آفتاب سے پہلے بھی. غروب آفتاب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ سویا نہیں ہوتا بندہ، سویا نہیں ہوتا، بلکہ مصروفیت ہوتی ہے، کاروباری مصروفیت. دن آخر میں جا رہا ہے، دن کی انتہا ہوتی ہے، غروب کا وقت ہوتا ہے، کاروبار سمیٹنا ہوتا ہے، ڈیوٹی سمیٹنی ہوتی ہے. وہ مصروفیت کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے اصل مالک کی حضوری بھول جاتا ہے. قبل غروب ہا کا کیا مطلب ہے؟ غروب ہونے سے پہلے کون سے اوقات ہیں؟ ظہر کا وقت ہے، عشاء کا، عصر کا وقت ہے.
اسی لیے فرمایا کہ نماز اثر بہت مشکل ہے پڑھنا، خاص کر منافق لوگ نماز اثر چھوڑ دیتے، حدیثوں میں ایسا ہی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ فَفْعَلُوا، یہ دو کام ضرور کرنا، اپنی زندگی کو منضبط کرو، ٹائم ٹیبل کا پابند کرو، اور اللہ کی حضوری کو مت بھولو۔ اگر تم نے اپنے رب کا نظارہ کرنا ہے، اپنا محبوب دیکھنا ہے، اس کا حسن و جمال دیکھنا ہے، تو یہ کام تمہیں کرنا پڑے گا۔ گویا پوری زندگی صبح اٹھے نام خدا سے شروع کی، غروب آفتاب ہوا نام خدا پر ختم کیا دن، حاضری مکمل ہو گئی، انعام کا حقدار ہو گیا۔ اس لیے فرمایا فَفْعَلُوا ثُمَّ قَرَأَ، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 130 تلاوت فرمائی۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے، وَآنَاءَ اللَّيْلِ، اور رات کی گھڑیوں میں اور رات کے اوقات میں اپنی ڈیوٹی کرنا۔ یہ ڈیوٹی تیرا مالک جو ہے، جس نے سب کچھ تمہیں دیا ہے، اس کو بھول گئے، اور جس کی چند گھنٹے کی ڈیوٹی ہے اس کی بہت فکر ہے، اس کو بہت خوف ہے کہ غیر حاضری ہو گئی تو نوکری سے نکال دے گا۔ اس کا کوئی خوف نہیں جس کی زمین پر رہتے ہو، جس کے آسمان کے نیچے رہتے ہو، جس کی ہوا کھاتے ہو، جس کی دھوپ تاپتے ہو، جس کا بنایا ہوا پانی پیتے ہو، جس نے تمہیں تندرستی عنایت کی ہے، تم نے صلاحیتیں عطا کی، کبھی اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ اپنا تو اس میں سے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے پھر میں قبل غروبها ومن آناء الليل فسبح اطراف النہار، اور دن کے کناروں میں، 3 کنارے ہیں دن کے، صبح کا، شام کا اور دوپہر کا، 3 کنارے ہیں، تینوں کناروں پر اپنے رب کو یاد کر۔ اگر تجھے تیرے دل میں اس کی محبت ہے تو فلا اللہ کا ترضا، فلا اللہ کا آخری جملہ ہے، فلا اللہ کا ترضا، شاید تجھے رب کی رضا مل جائے، تو راضی ہو جائے، تو خوش ہو جائے۔ جس کو کسی کا محبوب مل جائے وہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جو چیزیں اس نے اپنی محبوب بنائی ہوئی ہے، کسی نے پیسہ بنایا، کسی نے دولت بنائی ہے، کسی نے کسی انسان کو بنایا ہے، کسی نے خدا کو بنایا ہے۔ ہر انسان دنیا میں جو پیدا ہوا اس کا کوئی نہ کوئی محبوب ضرور ہے، کوئی نہ کوئی اس کا آئیڈیل ضرور ہے۔ آئیڈیل کے انتخاب میں بہت ضروری ہے کہ وہ سوچے کہ میں نے اپنا آئیڈیل کس کو بنانا ہے، میں نے اپنا محبوب کس کو بنانا۔ یہ ضروریات زندگی جو ہے نا چل رہی، یہ چلتی رہے گی، یہ کسی کی کم نہیں ہوئی، یہ کسی کی کم نہیں ہوئی بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں میں سے انبیاء کو اٹھایا، اولیاء اللہ پیدا ہوئے، صلحاء پیدا ہوئے، علماء حق پیدا ہوئے، اور وہ بھی دنیا میں سے گزر کے گئے، اور اپنی دنیا ان کے بھی ساتھ لگی ہوئی تھی، لیکن اس دنیا سے گزرے تو اس مسافر کی طرح گزرے جو کچھ وقت کے لیے کسی سائے میں بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ اس دنیا سے یوں گزر جیسے ایک مسافر غریب الوطن آدمی اپنے سفر میں اتنا ہی سامان ساتھ لیتا ہے جتنا اسے کفایت کر جائے۔ یہ بات فرمائی ہوئی ہے۔ اس لیے فرمایا لعلک ترضا، کہ شاید تمہیں رب کی رضا مل جائے، تم خوش ہو جاؤ، تم راضی ہو جاؤ۔ کیوں نہ راضی ہو جائے گا وہ بندہ جس کو اس کا محبوب مل جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اور حدیث میں بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ادنی اہل الجنت نزلۃ، فرمایا کہ جب جنت والے اہل جنت میں سے سب سے کم درجے کا آدمی جنت میں چلا جائے گا، سب سے چھوٹی جنت والا، سب سے کم درجے والا، ذرا
غور کرو، سب سے کم جنت میں چلا جائے گا. لمن ينظر الى جنانه وازواجه ونعيمه وخدمه وسروره میسرة الف، تو وہ اپنا سب سے کم درجے کا جنتی، سب سے تصور کرو، سب سے کم درجے کا جنتی، جیسا دیہاتوں میں، گاؤں میں، محلوں میں، کالونیوں میں بڑی بڑی محلات ہوتے ہیں نا، کوٹھیاں ہوتی ہیں، تو کسی غریب کا ایک چھوٹا سا جھونپڑا بھی ہوتا ہے نا. یہ مشاہدات ہیں نا ہمارے. آپ یوں تصور کر لیجیے کہ ایک جھونپڑے والا، سب سے چھوٹی جنت والا وہاں جائے گا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ دیکھے گا اپنے جنت کے باغات کو، اپنے جنت کے باغوں کو دیکھے گا، وہ اپنے جنت کے اندر اپنے ازواج کو دیکھے گا، وہ اللہ کی نعمتوں کو دیکھے گا اور اپنے خادموں کو دیکھے گا، بس سنو رہی، اور اپنے چار پائیوں کو جو سونے کی تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی ان کو دیکھے گا، سونے کی تاریں. میسرۃ الف، 1000 مہینے کی مسافت سے اتنی دور سے دیکھ لے گا یہ سب نعمتیں. وَأَكْرَمَهُمْ عَلَى اللَّهِ، اور ان جنتیوں میں سے اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ مکرم. مَن يَنظُرْ، وہ شخص ہے اللہ کے نزدیک سب سے مکرم شخص وہ ہے، مَن يَنظُرْ إِلَىٰ وَجْهِهِ غُدُوَّةً وَعَشِيَّةً، جو اپنے رب کا نظارہ صبح اور شام کرے. وہاں بڑی جنتوں کی بات نہیں کی، وہاں کہا کہ ہو سکتا ہے یہ سب سے چھوٹی جنت والا صبح اور شام دیکھے اور سب سے بڑی جنت والا وہ نہ دیکھے. درجات رکھے گئے. فرمایا یہ سب سے چھوٹی جنت والا اتنی نعمت پا کر سب سے بڑی نعمت جو دیکھے گا وہ اپنے رب کے نظارے کو دیکھے گا. اور جب نظارہ رب کا دیکھے، جو محبوب چیز مل جائے، تو میں نے پہلے عرض کر دیا کہ جو غیر محبوب چیزیں ہٹ جاتی ہیں نظروں سے، کچھ پرواہ نہیں رہتی، کچھ یاد بھی نہیں رہتا ان کا. یہ تو اس دنیا میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے فرمایا کہ صبح شام. پھر آپ نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کہتے ہیں یہی آیت تلاوت فرمائی، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورہ قیامت کی 20 اور 21ویں آیت ہے. کتنے چہرے اس دن دمک رہے ہوں گے اور اپنے رب کا نظارہ کر رہے ہوں گے. کہاں کریں گے یہ نظارہ؟ قیامت کے دن، اس دنیا میں نہیں. پھر فرمایا، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اذا دخل اهل الجنہ، قال اذا دخل اهل الجنۃ یقول اللہ، جب اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اللہ فرمائے گا، اللہ ان سے خطاب فرمائے گا، تريدون شيئا، کچھ اور چاہیے؟ ذرا سنو، کچھ اور چاہیے بھائی تمہیں؟ کچھ اور ارادہ ہے لینے کا؟ ازیدکم، میں تمہیں مزید دے دوں، اور مانگو. فیقولون، جنتی کہیں گے، الم تبیض وجوہنا، اے اللہ کیا تو نے ہمیں یہ دمکتے اور خوش باش چہرے نہیں عطا کر دیے؟ تو نے ہمیں غموں سے آزاد نہیں کر دیا؟ تو نے اس قیامت کی سختی سے ہمیں آزاد نہیں کر دیا جس سے ہمارے چہرے دمک اٹھے؟ الم تدخلنا الجنہ، کیا تو نے ہمیں جنتوں میں داخل نہیں کر دیا؟
وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ، اور کیا تو نے ہمیں جہنم سے آزاد نہیں کر دیا؟ اور کیا مانگے؟ کچھ مانگنے کے لیے ہے ہی نہیں، کچھ مانگنے کے لیے نہیں ہے، کوئی ایسی نعمت معلوم ہی نہیں ہوتی جو مانگے، تصور ہی میں نہیں آتی۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قال یرفع الحجاب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یکایک حجاب ہٹ جائے گا، یکایک پردے ہٹ جائیں گے۔ مثال دے دوں مثال، آپ نے بہت واقعہ سنا ہے، اکثر سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے اور اس کے ساتھ سفر کیا نا۔ قصہ تو لمبا ہے لیکن اس میں ایک قصہ کہ خضر نے ایک بچے کو بازار میں کھیلتے ہوئے قتل کر دیا، مار ڈالا، گردن اس کی مروڑی اور مار ڈالا۔ آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ سوچ کے بتاؤ مجھے کہ اگر وہ لوگ جن کے اندر وہ بچہ کھیل رہا تھا، گلی کے اندر جو لوگ موجود تھے، اگر وہ اس کو مارتے ہوئے مارنے والے کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ پکڑتے نا۔ کیوں نہیں پکڑا؟ کبھی سوچا تم نے کیوں نہیں پکڑا؟ بھائی دیکھتے تو پکڑتے، جب دیکھے ہی نہیں تو پکڑتے کیا؟ جس نے دیکھا اس نے فوراً اعتراض کر دیا، اور جس کے آگے سے حجاب ہٹ گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ نفس زکیہ کو کیوں مار ڈالا؟ کیوں مار ڈالا تو نے اس کو، بے گناہ کو؟ اس نے کہا کہ میں تو تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ تم میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے۔ جس کی آنکھوں کے سامنے سے حجاب ہٹ گیا تھا اس نے کیا دیکھا کہ یہ مار رہا ہے اس کو، اور جن کے سامنے حجاب تھا انہوں نے کوئی دیکھا؟ یہی حجاب کی بات ہو رہی ہے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ترفع الحجاب فیرفع الحجاب، حجاب ہٹ جائے گا، وہ جو پردہ پڑا ہوا ہے اللہ اور اس بندے کے درمیان، جنتیوں کے درمیان، وہ ہٹا دیا جائے گا۔ فینظرون الی وجہ اللہ، تو وہ اپنے رب کو دیکھنے لگیں گے، وہ اللہ کی ہستی کو، اس کے پرنور چہرے کو دیکھیں گے، اس کی پرنور ذات کو دیکھیں گے۔ اور پھر فرمایا فما اوتوا شیئا احب الیہم من النظر الی ربہم، اور اس رب کے نظارے سے زیادہ محبوب چیز انہیں جنت میں کوئی نہیں دی جائے گی۔ بھول جائیں گے سب نعمتیں، اور جہاں محبوب مل جائیں وہاں کلی بھی اچھی لگتی ہے۔ بھائی کدھر پھرتے ہو؟ محبوب کوٹھی میں بھی نہ ملے تو کوٹھی بھی کھانے کو آتی، محلات کھانے کو آتے ہیں، محبوب مل جائے تو کلی میں مل جائے، کلی بھی اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی؟ یہی بات کہی کہ جنت کی نعمتوں کو بھول جائیں گے جب اپنے رب کو دیکھیں گے۔ تو فرمایا ثم تلا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، سورہ یونس آیت نمبر 26، جس کا مطالعہ کرو جا کے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ ساری جنتیں دیکھ کے، یہ ساری نعمتیں دیکھ کے، پھر اللہ انعام کے طور پر، معاوضہ نہیں ہے، یاد رکھنا یہ معاوضہ نہیں ہے، انعام کے طور پر فرمایا للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دنیا میں حسنات کمائی ہیں، جنہوں نے دنیا میں اچھے کام کیے، اچھی زندگی گزاری، بااخلاق زندگی گزاری، عقیدے کے مطابق زندگی گزاری، اسلام کے مطابق زندگی گزاری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان لوگوں کے لیے زیادہ کر دیا جائے گا۔ کیا زیادہ کر دیا؟ اللہ کی زیارت، اللہ کے جلوے دیکھ لیں گے وہ۔ اسی طرح حضرات گرامی قدر، یہ دنیا، یہ فانی دنیا ہے، یہ فانی وجود ہے، یہ فانی نظریں، فانی آنکھیں ہیں، اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھا جا سکتا، یاد رکھنا۔ اور جن لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا، یہاں دیکھا، وہاں دیکھا، انسانی شکلوں میں دیکھا یا اس کی اصل شکل میں دیکھا، جھوٹ بولتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، عرض کیا تھا، اے اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا، جواب آیا لن ترانی،
ہرگز تم مجھے نہیں دیکھ سکتے. اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام سے کوئی شخص زیادہ بڑے درجے والا نہیں ہے غیر نبی جو ہو. اس لیے میرے بھائی یہ میں نے جتنی باتیں کی ہیں اس خطبے کے اندر یہ آخرت کے بارے میں، اور آخرت میں یہ چیزیں لے کے جانا ہے اور اس طرح کے اعمال لے کے جانا ہے، تب اللہ کی زیارت ہوگی، تب سب سے بڑی نعمت ملے گی. اور جن لوگوں کے یہ دعوے ہیں کہ انہوں نے اس دنیا میں اپنے رب کو دیکھا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ آئندہ اگلے جمعے کے اندر خطبہ دیں گے، عرض کریں گے کہ اس کی حقیقت کیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.